العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جہاں سیاح لامکاں محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے ہم کو اس مہینے کے روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے، تراویح پڑھنے اور اس کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن حضرات نے جو جو عبادت، ریاضت، سخاوت کی ہے، مالک المولا سب کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائی۔ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت جو ہے وہ کی ہے۔ یہ شب قدر کے موضوع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت جو ہے وہ نازل فرمائی، اور شب قدر کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں کے اندر تلاش کرو، اور وہ تاک راتیں یہ ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 تاک راتیں ہیں۔ ان کے اندر ایک رات مخفی ہے، پوشیدہ ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ تو رب العالمین نے پوری سورت جو ہے اس رات کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْر 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ عربی کے اندر الف سے آگے گنتی نہیں ہوتی یعنی 1000. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم اور اس رات کے اندر روح القدس فرشتوں کے سردار فرشتوں کے رسول سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور باقی تمام فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر اور یہ پوری رات جو ہے ساری رات جو ہے طلوع فجر تک جب رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع فجر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے کھانا پینا بند کرتے ہیں روزہ کا وقت شروع ہوتا ہے اذان سے 5 منٹ 6 منٹ تقریباً پہلے اس کو کہتے ہیں طلوع فجر. یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی ہے یہ رات رحمتوں والی ہے یہ رات برکتوں والی ہے یہ رات بخشوں والی ہے مغفرتوں والی ہے. اس رات کے متعلق خالق کائنات میں پوری سورت جو قدر ہے اس کا نزول فرمایا ہے. اللہ اکبر جل شانہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس رات کے اندر جبریل امین علیہ السلام اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ 70,000 فرشتے ہیں اور ایک روایت میں پڑھا ہے کہ بہت بڑی فوج فرشتوں کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. اور اس رات کو عبادت کرنے والے ریاضت کرنے والے سخاوت کرنے والے تمام افراد کی بخشش فرما دی جاتی ہے سوائے 4 افراد 4 بندے ایسے ہیں جن کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی. 4 بندے ایسے ہیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کسی مولوی کا یا پیر کا یا کسی محدث کا یہ فرمان نہیں ہے. آقا کریم دونوں جہانوں کے سردار محبوب پروردگار ارشاد فرماتے ہیں پہلے نمبر پر ہے شراب پینے والا شرابی اور دوسرے نمبر پر ہے اپنے والدین کا نافرمان اور تیسرے نمبر پر ہے قطع رحمی کرنے والا رشتے ناطے توڑنے والا رشتے ناطے ختم کرنے والا اور چوتھے نمبر پر ہے کسی کا اپنے دل کے اندر حسد بغض اور کینہ رکھنے والا. اسلام نے منع فرمایا تم کسی کے متعلق حسد بغض اور کینہ نہ رکھو جو رکھو گے تو اس آگ میں جل کر خود خاک ہو جاؤ. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا پر چھوڑ دو اور اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے لیے دعا کرو گے یا اللہ اسے اس کا اجر عظیم عطا فرما. حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ دنیا کے اندر احسان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. تو میں آپ کے سامنے اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جلوہ بھرپور تھے جیسے 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے ستاروں کے اندر جگمگا رہا ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے سبحان اللہ. آقا کریم کے منہ مبارک سے موتیوں کی برسات ہو رہی تھی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی. آقا کریم صحابہ کے اندر وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ وعظ و نصیحت کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح اللہ کے مقبول ولی تھے کہ انہوں نے 1000 ماہ تک اسلحہ پہن کر
دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور جو مال غنیمت حاصل ہوا اسے غربا فقراء مساکین کے اندر تقسیم فرما دیا اور کفار کو واصل جہنم کیا، تہتے کیا۔ اور یہی نہیں، پھر رات کو یہ قیام کرتے تھے، رات کو یہ ساری رات عبادت کرتے تھے، اور پھر یہی نہیں، دن کے اندر یہ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر فرمایا نا تو نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمریں چھوٹی ہیں، اللہ نے آپ کی امت کو عمریں قلیل عطا فرمائی ہیں، اور قوم بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو اللہ نے طویل عمریں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو اس قدر نیکی کو نہیں نہ پہنچ سکتے، ایسی نیکی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری عمریں طویل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غمگین ہوئے۔ آقا کریم جب غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو سورۃ قدر دے کر زمین پر بھیجا اور فرمایا اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ جو آپ کا امتی لیلۃ القدر کی رات کو عبادت، ریاضت، سخاوت کرے گا، میں اسے قوم بنی اسرائیل کے ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت، ریاضت، سخاوت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت، ریاضت اور سخاوت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کتنی زیادہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب کی ذات جانتی ہے، ہم یہ بات نہیں جانتے۔ اور اگر 1000 مہینوں کو سالوں کے اندر کنورٹ کریں، اس کا حساب سالوں کے اندر کریں تو یہ حساب بنتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کہ حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ 4 انبیاء ایسے ہیں، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، سیدنا حضرت حزقیل علیہ السلام اور سیدنا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء علیہ ایسے ہیں کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت اور بندگی کی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کہ ایک گھڑی کے لیے بھی یہ غافل نہیں ہوئے۔ جب آقا کریم یہ صحابہ کے اندر بیان فرما رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قدر جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجی اور فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی چیز عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے اور ایسی ایک رات عطا فرمائی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہو رہا تھا۔ اور کان کھول کر سن لو میری بات، کان کھول کر، کان سر کے بھی اور کان دل کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی۔ یہ لیلۃ القدر بس اپنے محبوب کے صحابہ اور اپنے محبوب کی قیامت تک آنے والی امت کو عطا فرمائی۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب عمریں چھوٹی ہیں ہماری، یار بندہ اپنی ساری زندگی کے اندر کچھ بچپن میں گزرتی ہے، کچھ لڑکپن میں گزرتی ہے، کچھ جوانی میں گزرتی ہے، کچھ بڑھاپے میں گزرتی ہے۔ ساری زندگی تو ایک جیسی نہیں ہوتی، چند زندگی کے سال ہوتے ہیں جو انسان وہ سال عبادت کے اندر گزارتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ، اللہ اکبر جل شانہ، وہ ہستی جن کو دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی، اور جو رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، 61
ایک قرآن پاک دن کو ختم فرماتے تھے، ایک رات کو اور ایک نماز تراویح کے اندر، یعنی 30 رمضان کی راتوں کے اندر، 30 رمضان کے دنوں کے اندر، اور ایک نماز تراویح کے اندر 61 قرآن پاک پورے رمضان کے اندر ختم فرماتے تھے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے 45 سال تک عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 45 سال بڑی بات ہے نا، ہم تو 45 مہینے یار ایسی عبادت نہیں کر سکتے، 45 دن نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ محبوب سبحانی، قطب درانی، قیوم زمانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، سیدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کتنی عظیم عبادات ہیں اور کتنی بڑی ان کی یہ استقامت ہے، استقامت، ثابت قدمی، ڈٹ جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، دائیں بائیں نہیں ہوئے، آگے پیچھے نہیں ہوئے، ڈٹ گئے، انہوں نے ڈٹ کر اس پر پہرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور استقامت کے ساتھ کوئی نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہے۔ آپ 2 نفل شروع کر لیں، قرآن کا 1 پارہ روزانہ پڑھنا شروع کر لیں، آپ 1 سورت پڑھنی شروع کر لیں، باقاعدگی سے پڑھیں، اللہ کی بارگاہ یہ عمل تمہارا محبوب ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا، کیوں باقاعدگی سے کر رہے ہیں، روزانہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت اور ریاضت اور سخاوت کی کہ ایک گھڑی کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، تو جب آقا کریم ان کا ذکر فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قدر دے کر جبریل امین کو بھیجی اور فرمایا یہ ایک رات ایسی تمہیں عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کے اندر کہ جو بندہ اس میں عبادت، ریاضت اور سخاوت کرے گا، میں اسے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء نے تو 80 سال عبادت کی، قوم بنی اسرائیل کے ولی نے تو 83 سال 4 مہینے کی، لیکن خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ، اس سے آگے، برابر نہیں فرمایا، فرمایا اس سے خیر من الف شہر، اس سے بھی بہت زیادہ میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 660، حدیث نمبر 2014، نیٹ کا دور ہے اس لیے میں نے حوالہ لکھ کر لایا ہوں اور دیا ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 660، حدیث نمبر 2014، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور صحیح اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کی رات گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اور اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری لاٹری نکل آئی، یہ کل کی رات ہے، آج کی رات نہیں، آج جمعہ المبارک ہے نا، یہ رات آگے جو یہ ہفتے کی رات شمار ہوتی ہے، جمعرات کی رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں اور جمعے کی رات کو ہفتے کی رات، یعنی کل کی رات جو آ رہی ہے نا، کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے بعد جو رات آ رہی ہے یہ لیلۃ القدر کی رات۔ اور ایک رات بندہ عبادت کر لے، میرے سمیت آپ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی عمر 83 سال 4 مہینے ہو، اتنا کے اندر کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے، کم ہی ہوں گے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 65-70 پر کسی کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی۔ اگر بندہ ایک رات عبادت کرے اور اسے ساری جوانی، ساری زندگی اور 100 سال کے برابر ایسے سمجھ لیں کہ عبادت کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو یار گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، مان جائے یار میں گناہگار ہوں۔ حضرت امام غزالی کا بات مجھے یاد آ گئی، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اس نے ایک رجسٹر خرید لیا، اس نے کہا کہ میں رجسٹر پر اپنے گناہ لکھتا ہوں، پھر میں
یہ جب گناہ لکھ لوں گا نا تو پھر میں یہ کروں گا کہ یہ گناہ کس طرح چھوڑ رہا ہے، یہ کس طرح چھوڑ رہا ہے، یہ کس طرح، پھر میں ان گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ اس نے رجسٹر دیا، اپنے گناہ لکھنے شروع کر دی۔ 4 دن کے اندر اس کا رجسٹر بہت بڑا تھا، وہ فل ہو گیا۔ 5ویں دن جب اس نے رجسٹر سامنے رکھا نا تو وہ اپنے گناہ لکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ رجسٹر فل ہو گیا ہے۔ اسے اللہ کا خوف آ گیا، خوف خدا آ گیا۔ وہ رویا، گڑ گڑایا، اس نے عرض کی یا باری تعالیٰ، یہ کرامن کاتبین جو ہیں، اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم، یہ جو میری نیکیاں اور یہ برائیاں لکھ رہے ہیں، یہ میری برائیاں لکھنے والے نے میرے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کتنی برائیاں لکھی ہوں گی، کتنے رجسٹر بھر چکے ہوں گے۔ وہ گڑ گڑایا، رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہا، ساری رات اللہ کی عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، واستغفر اللہ، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صبح کو جب اس نے اپنا رجسٹر دیکھا نا، وہ رجسٹر کھولا تو وہ سارا رجسٹر نیٹ اینڈ کلین صاف ہو چکا، بالکل سفید ہو چکا تھا، ایک گناہ بھی اس پر باقی نہیں تھا۔ اور ایک لائن لکھی ہوئی تھی، ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ اے بندے تو نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر میری شان ہے، ان اللہ غفور الرحیم ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا یہی نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ جتنے بڑے تیرے گناہ تھے، جتنی بڑی تیری غلطیاں تھی، میں نے اسی قدر ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اسی وقت معاف کر دے؟ یار کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھائی ناراض ہو جائے، کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، اس کے گھر جانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، ترلے منتیں کرنی پڑتی ہے، یار غلطی ہو گئی ہے، تو پھر بھی اس کا جی چاہے معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اسی وقت بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت، ریاضت، سخاوت سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے ولی حضرت شمعون کی عبادت اور اس کے جہاد اور اس کے روزہ رکھنے سے بھی اور اس کی سخاوت کرنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آقا کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن، جو بندہ مسلمان ایمان کی حالت میں سچی توبہ کر کے لیلۃ القدر کی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے حدیث کا حوالہ پہلے دے دیا ہے، بخاری صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی کون ہے؟ مولا کائنات، من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ مولا کائنات جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے اندر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، وہ علی مولا جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ وہ علی جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ وہ علی جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ وہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد
7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، 7 مرتبہ اول آتا درود شریف کے ساتھ جو میں نے پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورۃ قدر ہے، 30ویں سپارے کے اندر ہے، عام بندوں کو یاد ہے. 7 مرتبہ پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، سارا سال اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر یہی نہیں، 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما. اللہ اکبر جل جلالہ. اتنا بڑا انعام، کام چھوٹا سا ہے اور انعام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بڑا. یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ میں بیان کر رہا ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری باتیں کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں کس رات کو عبادت کروں، لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نا کئی موقع پر 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. اور پھر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول ہے. اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. اور پھر محبوب سبحانی شہنشاہ ولایت حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. اور پھر حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں میری زندگی میں 2 رات میں نے 2 مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا، یہ 27 رمضان المبارک کی رات. اور پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی رات ہے. اس طرح جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو میں نے یہ کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے زمین پر اترتے ہیں تو وہ نور کشف عظیم ایک نور کا گولا جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور پوری کائنات کے اوپر چھا جاتا ہے. اور وہ نور کا گولا، وہ نور جس کو حاصل ہو جائے، 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کو پتہ ہوتا ہے آج لیلۃ القدر کی رات ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. اور میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا، مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے. میں 27 رمضان المبارک کی رات کو عمرہ کر رہا تھا. 7 مرتبہ مجھے مدینہ پاک کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آخری 10 دن تھے. اور ایک رات 3 سال جو وہ نہیں گیا، ایک رات 27 کی میں عمرہ کر رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ قطبی ستارہ جو بڑا موٹا نظر آتا ہے نا، یہ آیا آسمان سے ایسے آ رہا ہے ایسے آ رہا ہے. اور پھر میں نے اس کو جاتے دیکھا، آیا جب خانہ کعبہ کے بالکل آ گیا نا برابر، تو خانہ کعبہ کے برابر یعنی چھت سے تھوڑا نیچے اتنا بڑا گولا تھا. یہ میرا اندازہ ہے اتنا بڑا گولا تھا، ایسے کہ نور کی یہ لاٹ ہے. اور یہ خانہ کعبے کے اس نے جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوا 7 طواف کیے. اس نے خانہ کعبے کے 7 طواف کی. یار مخلوق تو مخلوق ہے، یہ اللہ کی اور مخلوق ہے، یہ ستارے ہیں. اس نے 7 طواف کیے. جب 7 طواف کیے تو اسی طرح جس طرح یہ جیت بنتی تھی، اسی جیت سے ایسے یہ بنتا تھا دروازے کی سیٹ سے یہ پھر ایسے اوپر اٹھا. اور میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل یہ خانہ کعبہ کی فضا جو تھی وہ نعروں سے گونج اٹھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر. لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے. پتہ چلا کہ وہ قطبی ستارہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی رات 27 کی رات تھی اور یہ شب قدر کی رات تھی. اللہ اکبر جل شانہ. آقا کریم نے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ 27ویں کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شب قدر نہ بھی ہو تو جو بندہ اس رات کو عبادت ریاضت سخاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حج کا عمرے کا اور جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ بڑی قدر والی رات ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رات خود بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی اور دوستوں کو بھی یہ دعوت دیں جس طرح دوسرے کاموں کی دعوت دیتے ہیں.
دنیا کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ یار آج مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آج مل کر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر دے جاؤ، قریب ہے کہ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کی پلکوں کا ایک بال جو ہے وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کر۔ وہ بال عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ ایک مرتبہ زندگی میں تیرے خوف سے رویا تھا، اسے تیرا خوف آ گیا تھا، یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، اسے جنت میں لے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور ہمیں ڈٹ کر اس رات پہ عبادت کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، رعایت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ آخری بات ہے، فطرانے کی بات ہے۔ فطرانہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 350 روپیہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 14,000 اور اس سے بھی زیادہ لاکھوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ صاحب استطاعت بندہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں بھی دے سکتا ہے، لیکن جو غریب مسکین بندہ ہے اس کے لیے کم سے کم اس کی مقدار جو ہے، میں نے علماء سے یہ بات پوچھی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے، اس دفعہ جو ہے وہ 350 روپیہ ہے، یہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات، ریاضات اور سخاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔